خداوند سے جرأت اور دلیری پا کر کیتھرین ایک دن اپنے اہل خانہ سے یوں مخاطب ہوئی: بہت عرصہ سے آپ مجھے کسی فانی مرد کی بیوی بنانے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ آپ میرے طور طریقوں سے میری مرضی جان چکے ہیں کہ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے میرے اس فیصلے کو قبول نہ کیا۔ مگر خداوند کے حکم کے مطابق کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، میں خاموش رہی، لیکن ابھی مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں اپنے دل کے راز اور اپنے فیصلے سے آگاہ کروں، جو آج کے دن نہیں بلکہ بچپن سے میرے ساتھ پرورش پا رہا ہے۔ میں نے کم سنی ہی سے خدا یسوع مسیح اور اس کی جلالی ماں کے سامنے دائماً کموار پن کا عہد باندھ لیا ہے، اور یہ میں نے کسی عام شوق یا خام خیالی سے نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی اور سوچ بچار اور ایک مقصد کے تحت کیا ہے۔ میں وعدہ کر چکی ہوں کہ تا حیات یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ اب خداوند کے فضل و کرم سے میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ خود فیصلہ کر سکوں۔ میرے ارادوں کی نسبت پہاڑ کو ہٹانا زیادہ آسان ہوگا، اس لیے اب سب بیکار ہے۔ آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں اور اپنے دلوں سے میری شادی کے تمام خیالات نکال دیں، وہ ہرگز برے نہ ہوں گے، کیونکہ انسان کی نسبت خدا کی مرضی افضل ہے۔ اب اگر آپ مجھے ایک خادمہ کی حیثیت سے رکھنا چاہیں تو میں بخوشی آپ کی ہر خدمت بجا لاؤں گی، لیکن اگر آپ مجھے گھر سے باہر پھینکنا چاہیں تو بھی میرا دل اپنے ارادوں میں اٹل رہے گا۔ میرا ایمان ہے کہ مہربان پروردگار مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، بلکہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ کیتھرین کی دل گداز باتیں سن کر اہل خانہ بے قابو ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہہ نکلے اور وہ اس کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے۔ وہ حیرت زدہ کیتھرین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی خاموش شرمیلی بچی ہے؟ وہ اس کی فہم و فراست، جرأت اور فصاحت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کس طرح یہ نازک اندام گھر چھوڑنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ندامت اور پشیمانی سے ان کے سر جھک گئے۔ کوئی جواب دینے کی نسبت رونا زیادہ آسان سمجھا۔ آخرکار باپ نے ہمت دکھائی اور بیٹی سے یوں مخاطب ہوا: اے میری عزیز بیٹی، ہم آج خداوند سے رحم اور معافی کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم تیرے نیک ارادوں میں دخل انداز ہوئے اور اس کی الہی مرضی کی مخالفت کی۔ ہم نے غفلت میں بے شمار غلط فیصلے کیے، مگر اب ہمیں پختہ یقین ہے کہ تیرے فیصلے جوانی کا جوش اور جذبہ نہیں بلکہ اس الہی پیار کا پرتو ہیں۔ تیری زندگی کا مقصد خداوند کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اس کی نظروں میں مقبولیت پانا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ تو اپنے مضبوط ارادوں اور اہل بندی میں ہمیشہ قائم رہے۔ آج سے تو آزاد ہے، تو وہی کر جو تو چاہتی ہے یا جس بات کی روح القدس تجھے ہدایت کرتا ہے۔ آئندہ کوئی بھی تیری پاکیزہ زندگی میں دخل نہ دے گا۔ ہمارے واسطے بھی دعا کر کہ ہم بھی تیرے دلہا خداوند یسوع مسیح کے مقبول نظر ٹھہریں۔ پھر وہ اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہوا: آج کے بعد
کوئی بھی میری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا اور کوئی بھی اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ وہ آزاد ہے اور اسے پورا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے دلہا کی خدمت کرے۔ اس کی دعائیہ زندگی اور ریاست میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ہم گناہ گار خوش نصیب ہیں کہ ایک فانی انسان کی بجائے ہماری بیٹی نے مسیح یسوع کو اپنا دلہا چنا۔ باپ کے الفاظ سے کیتھرین کو نئی زندگی اور قوت ملی۔ اس نے پرمسرت اور مطمئن دل کے ساتھ خداوند کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے فتح عطا فرمائی۔ بعد ازاں اس نے اپنے والدین بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی وفاداری سے خدمت کرتی رہے گی اور الہی دلہا کی رضا کے مطابق وہ ہر کام کرے گی جو سب کی روحوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کیتھرین از سر نو ریاضت اور کفارہ میں مگن ہو گئی۔